یہ ماہ مقدس رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یہ 12 مہینے انسانوں نے نہیں بنائے، بلکہ قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے اسی دن اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے آگے پیچھے ہیں، اکٹھے ہیں، اور 1 مہینہ منفرد ہے۔ رجب المرجب 1 مہینہ ان میں سے حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ باقی جو 3 مہینے ہیں شوال کے بعد، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام، یعنی اسلامی سال کے آخری 2 مہینے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب المرجب۔ تو ٹوٹل مہینوں کی گنتی 12 ہے، لیکن حرمت والے مہینے ان میں سے 4 ہیں، اور ان کا احترام ہر دین کے اندر رہا ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے اس دن سے ہیں جس دن زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی، ابھی اسلام کی روشنی دنیا نے نہیں دیکھی تھی، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا احترام ہوتا تھا۔ تو یہ ماہ مقدس رجب المرجب عظیم مہینہ ہے حرمت والا، لیکن اہل اسلام کے لیے تو اس کی برکتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ اہل اسلام کے لیے یہ عظیم فرحت کا سامان لیے ہوئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو معجزہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دیے گئے معجزات سے منفرد ہے۔ تو یہ ماہ مقدس چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج والے عظیم معجزے کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو حرمت والی برکت تو اس کے اندر ہے ہی ہے، لیکن چونکہ اس میں حضور کو معراج کا عظیم شرف بھی حاصل ہوا ہے، اس لیے اس کی برکت حرمت کے ساتھ ساتھ حضور کے اس معجزے کی وجہ سے اور بڑھ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مقدس کی 27ویں شب ایک عظیم، یہ جمہور کا موقف ہے، جمہور اہل اسلام کا، بعض دیگر تاریخیں بھی رکھتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا یہ سفر عمومی زبان میں تو ہم صرف معراج کہہ لیتے ہیں، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں دیکھا جائے تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک کا نام معراج ہے، ایک کا نام اعراج ہے، اور ایک کا نام اسراء ہے۔
اسراء، معراج اور اعراج، یہ 3 مرحلے بنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ اسراء، یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیہ کریمہ میں سفر معراج کے جس حصے کا بیان ہے اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین تک، اس سے بھی آگے تک جہاں تک اللہ نے چاہا، جہاں یہ مکان ہی ختم ہو گیا، لا مکان تک حضور علیہ السلام کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اعراج۔ تو یہ پہلے اسراء، پھر معراج اور پھر اعراج، یہ تینوں مرحلے جب ان کو مکمل طور پر آپ نام لینا چاہیں تو عرف کے اندر معراج کہہ لیا جاتا ہے کہ یہ سفر معراج ہے۔ ان کا حکم الگ الگ ہے۔ اسراء کو ماننا کتنا ضروری ہے، معراج کو ماننا کتنا ضروری ہے، اور اعراج کو ماننا کتنا ضروری ہے، حکم الگ الگ ہے۔ حکم الگ الگ اس وجہ سے ہے کہ اسراء کا بیان قرآن میں ہے، اسراء کا بیان قرآن میں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ تو جس کا بیان قرآن میں ہے اس کا انکار یقینی بات ہے کفر ہے۔ لہذا سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ بدبختی سے حضور علیہ السلام کے اس سفر کو خواب کا سفر کہے، حضور کے اس معجزے کا انکار کرے اور کہے کہ یہ خواب کی بات ہے، اور ایک تعویل کر لے تو علماء اس پر حکم لگانے میں توقف کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، ان الفاظ کو دیکھیں، اس دور کے واقعات کو دیکھیں، احادیث کو ساتھ پڑھیں، تو اس معجزہ معراج کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، اس دور کے کفار نے بھی خواب کا سفر نہیں سمجھا تھا۔ اس دور کے مشرکین نے بھی اس کو خواب کا سفر نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر خواب کی بات ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ گزشتہ رات مجھے خواب آئی ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینوں کا سفر ہے تو وہاں تک گیا ہوں، تو مشرکین آگے سے انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب کی بات اس سے بڑی بھی کوئی کر دے تو سننے والے اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں اس سے بڑی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر کہے کہ خواب میں 1000 مرتبہ میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، تو خواب کی اندر 1000 مرتبہ جانا 1000 مرتبہ آنا یہ ناممکن نہیں ہے، مستبعد نہیں ہے، سننے والے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں جا سکتے خواب میں۔ حضور نے تو 1 مرتبہ کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ مشرکین نے جھٹلایا، تمسخر اڑایا، امتحان لیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے کہ اے ابو بکر، تم جس بندے پر ایمان لائے ہو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ویسے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے یہاں گیا ہوں تو آپ مان لیں گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی
کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے، مکہ سے شام کیسے جا سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے جناب صدیق اکبر سے اس بات کا اقرار کروا لیا تو پھر جو اندر کا بغض تھا، جو اندر کی خباثت تھی، پھر اگلی۔ کہا اگر یہ تم کہہ چکے ہو کہ ناممکن ہے تو پھر یہی بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور نے کہا ہے تو پھر آپ نے کہا اگر حضور نے کہا ہے، اگر حضور نے کہا ہے تو پھر آپ نے سچ کہا ہے، پھر لیت و لال کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہے، پھر حضور نے سچ کہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے اس معجزہ معراج کی خبر لانے والے کفار تھے، خبر لانے والے مشرکین تھے، کسی مسلمان نے خبر نہیں دی تھی، لیکن حضور کی عظمت کی بات تھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے حضور سے نہیں سنا، میں نے تم سے سنا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ حضور نے کہا ہے، تو کہا اگر حضور نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ آج المیہ تو یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان بتاتا ہے کہ جناب حضور کا یہ معجزہ قرآن میں ہے، حضور کا یہ معجزہ اس کا حدیث کے اندر بیان ہے، صحیح حدیث کے اندر بیان ہے۔ تو بدعقیدگی کے اندر گرد اس حد تک پڑ چکی ہے کہ لوگ اول مرحلہ میں کہہ دیتے ہیں کہ میری عقل ہی نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پڑھا کچھ نہیں ہے، نہ قرآن کو سارا پڑھا ہے نہ حدیث کو پڑھا ہے، ساری زندگی اور کاموں میں صرف ہو چکی، قرآن کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، احادیث تو دور کی بات ہے، سیاستہ کو نہیں پڑھا۔ سیاستہ کو اگر روزانہ 10 حدیثیں بھی بندہ پڑھے سیاستہ کی تو 10 سال لگ جاتے ہیں سیاستہ مکمل کرتے ہوئے۔ کوئی معمول ہی نہیں ہے حدیث پڑھنے کا، 2 حدیثیں 3 حدیثیں ہی بندہ اگر پڑھے، ایسا کوئی معمول نہیں ہے۔ 10 حدیثیں بھی اگر پڑھے تو 10 سال لگتے ہیں سیاستہ کو پڑھتے ہوئے۔ پھر آگے اور کتب تو اس سے زیادہ، مسند احمد بن حنبل ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک ہے، سینکڑوں کتب حدیث ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام کے سینکڑوں ہزاروں معجزات کا بیان ہے، پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بات آ جائے حضور کی عظمت کی تو ایک عقل کا پیمانہ کو ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے عظمت مصطفیٰ کو پرکھنے کے لیے، تو بس یہ ممکن نہیں ہے، یہ عقل نہیں اس کو مانتی۔ حالانکہ اس مرحلے پر جس بندے نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا اس کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے جناب میں تحقیق کروں گا، میں علماء سے پوچھوں گا، میں دیکھوں گا، میں نے سنا نہیں ہوا پہلے، ہو سکتا ہے یہ بات حضور کے معجزات میں ہو سکتا ہے یہ بات عظمت مصطفیٰ میں ہو، تو بجائے اس کے کہ حضور کی عظمت کی طرف تحقیق کی جائے، حضور کی عظمت کے بیان کو کتابوں میں دیکھا جائے، تو اول مرحلہ میں یہ کہہ دینا کہ میری عقل نہیں مانتی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں، انہوں نے کہا کفار نے کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ تو یہ خبر سن کر صدیق اکبر نے کہا اگر تو حضور نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ صدیق کا اس پر ایمان ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں سفر معراج کے جس حصے کا بیان کیا گیا ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر کیا ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، بئی وجہ کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرنا ہے۔ اس آیت کریم کی کوئی تعبیل کرنا، خواب کی تعبیل کرنا، تو پھر حکم علماء نے ٹھیک ہے اس میں تخفیف کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ خواب کا بیان ہے نہیں۔ اگر خواب کا بیان ہوتا تو اس دور کے مشرکین اس کا انکار نہ کرتے اور اتنا واویلا نہ کرتے، جناب صدیق اکبر کا امتحان لینے نہ جاتے، حضور علیہ السلام کی تکذیب نہ کرتے،
کیونکہ خواب میں جو بات کہی جاتی ہے کوئی بھی بندہ جتنی بھی بات کر دے، اس سے بڑی بھی بات کر دے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے انکار کیا. ان کا انکار کرنا، ان کا صدیق اکبر کے پاس جانا، یہ واضح بتا رہا ہے کہ حضور خواب کی بات نہیں کر رہے تھے. سمجھنے والوں نے خواب کی بات نہیں سمجھا. اس سے آگے جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے، اس کا بیان احادیث متواترہ میں ہے. یعنی اس کو روایت کرنے والے حضور علیہ السلام کے اس معراج کے اس حصے کو، کیونکہ اسراء کا بیان تو ہوا قرآن میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء، اس کا بیان قرآن میں، مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک، اس کا بیان ہے احادیث میں. اور یہ احادیث مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہیں. تواتر معنوی کو، یعنی اس کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. محققین کی تحقیق کے مطابق 33 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، حضور کے سفر کو. تو جب 33 صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اصول حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ حدیث تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہے. اور جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے. لہذا اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث تواتر کا انکار کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے. لہذا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر آگے سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے مقام قاب قوسین تک، لا مکان تک، اس کا بیان اخبار احاد میں ہوا ہے. خبر واحد یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے جس کو روایت کرنے والے 1-2 صحابہ ہوں. تو اس کا انکار لوگوں نے کیا ہے. اس میں متعدد اقوال ہیں، اہل سنت کے بھی اقوال ہیں، لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. لیکن یہ جو 2 پہلے حصے ہیں، اسراء اور معراج، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک معراج، ان 2 حصوں کا انکار کرنا تو بہت ہی خطرناک ہے. پہلے کا تو انتہائی خطرناک ہے کیونکہ قرآن میں اس کا بیان ہے، اور دوسرا بھی احادیث متواترہ میں اس کا بیان ہے. 33 صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. آگے والی جو روایات ہیں وہ اس درجہ کی نہیں ہیں. آگے والی روایات یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد مقام قاب قوسین یا لا مکاتن، اس کا بیان اخبار احاد کے اندر ہے. اس کا حکم اور ہے. لیکن اس میں ایک عظیم معجزہ جو حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، وہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروایا. باقی اہل ایمان کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا، ان کو ہوگا جنت میں. دنیا میں کسی کو سوائے ہمارے آقا کے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے بھی 2 اقوال ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے، یعنی اکثر اہل سنت کا، اکثر صحابہ کا موقف یہ ہے، اکثر تابعین کا موقف یہ ہے. حتیٰ کہ اولو العزم رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جنہوں نے دعا کی، کہا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تمنا ظاہر کی. قرآن کی نص قطعی کہتی ہے اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو.
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پر جمع رہا تو ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھ لو۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایک صفاتی تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، نہ دیکھ سکے۔ تو اولو العزم رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نہ دیکھنا اس بات پر دلیل ہے، نہ دیکھا جانا اس بات پر دلیل ہے کہ آج اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، میں صبح و شام اللہ کا دیدار کرتا ہوں، تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس بندے کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہے۔ جب اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو پھر کسی اور کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا، لیکن وہ اعزاز بھی اس زمین پر رہتے ہوئے نہیں حاصل ہوا، وہ بھی جب حضور علیہ السلام اس زمین کے دائرہ سے باہر نکلے، مقام قاب قوسین تک پہنچے، تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار حضور کو کروایا۔ اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اصل میں لوگ جب کوئی موقف بیان کرتے ہیں جو اپنے ذہن کا مطلب ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں لے کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود کہا رأیت ربی عز وجل، میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے، حضور نے کہا ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے صحیح مرفوع حدیث ہے۔ باقی اگر کوئی قول ذکر کرتا ہے حضرت عائشہ کا تو حضرت عائشہ کا اجتہاد ہے، حضرت عائشہ کا اجتہاد ہے یا کسی اور کا۔ تو جب اجتہاد ہو ایک طرف اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کا صریح فرمان ہو، ایک طرف حضور کا صریح فرمان ہو کہ حضور نے کہا میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، اور دوسری طرف کسی بھی مجتہدہ کا یا کسی بھی مجتہد کا کوئی اجتہاد ہو کہ وہ نصوص سے ایک نتیجہ اخذ کر رہا ہو، تو علماء کرام اس صورت کے اندر اس فرمان کو ترجیح دیتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مقدس سے کہا ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، سند صحیح سے مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک مفصل تحقیق کی ہے، اور ابن حجر کی کیا حیثیت ہے علماء میں یہ علماء جانتے ہیں، ان کو خادمۃ المحدثین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو ابن حجر نے نتیجتاً یہی اخذ کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز آنکھوں کی ساتھ بیداری کی حالت میں یہ عطا فرمایا ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا خلاصہ ہوا کہ قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے جس معجزے کا بیان ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسراء، اور اسراء کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ جب قرآن کے اندر صریح لفظ موجود ہیں تو صریح لفظوں کے اندر تعویل نہیں کرنی چاہیے، تعویل نہیں، یہاں پر کوئی خواب کی بات نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اگر حضور خود بھی کہتے تو اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ اس پر یقین کریں، لیکن اس بات کو تو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حضور نے خود کہا ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، اللہ نے کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو سب قدرتوں کا مالک ہے، وہ جیسے جس کو نوازنا چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ تو حضور اگر خود بھی کہیں تو اہل ایمان پر تو لازم ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قرض خواہ آ گئے اور انہوں نے مانگا قرض، تو حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ میں کیسے دوں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام ساتھ چلے گئے، آپ نے کہا کہ کھجوروں کے ڈھیر لگاؤ، ڈھیر لگائے گئے، حضور نے چکر لگایا، ان کے دعائیں برکت فرمائی، اور کہا کہ جن جن کا قرض دینا ہے بلا کے لے آؤ۔
وہ سارے آ گئے، قرض دینا شروع کر دیا، سب کو قرض دے دیا۔ وہ مجموعی طور پر جتنے 3 ڈھیر بنے تھے اس سے کہیں زیادہ قرض دینا تھا، وہ سارا قرض ادا کر چکے۔ اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی دعائے برکت کے نتیجہ میں۔ تو حضور نے حضرت جابر کو کہا کہ اے جابر جا کر عمر کو بتا دو، عمر کو بتا دو، ابو بکر کو جا کر بتا دو۔ حضرت جابر بھاگے بھاگے گئے حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے کہا جب حضور تمہارے ساتھ جا رہے تھے تو ہمیں تو اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام تو ہو کے رہے گا۔ یہ تو اہل ایمان کا انداز ہے حضور کی معجزات کو ماننے کے حوالے سے، اور حضور کے معجزات کو بیان کرنا، یہ آپ سمجھ لیں حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، حضور نے خود حضرت جابر کو کہا کہ جا کر بتاؤ۔ لہذا معجزات کو بیان کرنا، معجزات کو سننا، یہ حضور کی خود سنت ہے۔ حضور نے خود کہا تو کہا اتنا بڑا معجزہ، معجزہ معراج، اور لوگ کہیں کہ یہ کوئی عام بات ہے یا معمولی بات ہے یا اس کو خواب کی بات کہیں، تو یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے کہ کہاں ہم اہل ایمان بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے معجزات کو بھی تول تول کے مانتے ہیں، بھی تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں۔ تو قرآن نے تو حضور کے اس معجزہ معراج کی نسبت ہی اپنی طرف کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیات، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کے مزارات ہیں۔ کس لیے لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی جو انبیاء کے مزارات ہیں وہ رب کی نشانیاں ہیں، اور اللہ اپنے مقدس بندوں کی مزارات کی زیارت کروانے کے لیے حضور کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا رہا ہے۔ اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی بھی اگر جانا ہے تو جناب مسجد نبوی کی نیت کر لیں، حضور کے مزار کی نیت نہ کریں۔ حضور جا رہے ہیں اور اللہ لے جا رہا ہے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، مزارات انبیاء کو دکھانے کے لیے۔ اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ مسجد نبوی جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر لیں، مزار کی نیت نہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ مسجد نبوی جب پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ حاضری کے لیے حاضر ہو جائیں، دیدار مزار مصطفیٰ بھی کر لیں۔ یہ عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی بالکل مستحب ہے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اب جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا وہ یقیناً حضور کی قبر کی نیت کے ساتھ ہی جائے گا، اس کی زیارت کی نیت سے جائے گا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو یہ معجزہ معراج اپنے اندر بڑی حکمتیں لیے ہوئے ہے، اس کو سارا پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر جو عذابات کا ذکر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے جب جنت اور جہنم کی وہاں پر سیر کرائی گئی اور کن کن لوگوں سے ان کا گزر ہوا اور کیا کیا ان کے اندر بدعمالیاں تھیں، ان بدعمالیوں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔